السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیڈ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 28 اگست 2018 منگل کے دن کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. گاڑی الٹ گئی، ایک خاندان کے 5 افراد زخمی. بہا میں سعودی ہلال احمر کے ترجمان اماد الزہرانی نے بتایا کہ یہاں فحص دوری سے قبل گاڑی الٹ جانے پر ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے. 3 کی حالت نازک ہے. انہیں ابتدائی مرہم پٹی کے بعد کنگ فہد ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کر دیا گیا، جبکہ 2 کو درمیانے درجے کے زخم آئے ہیں. بادشاہ کی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ملک سعودی عرب. مسجد اقصی کے امام شیخ علی عمر العباسی نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب نے مسئلہ فلسطین کی خاطر بہت کچھ کیا، کافی عرصے سے قربانیاں دے رہا ہے. سعودی عرب کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ اس نے اپنے ایک بادشاہ کی جان کا نذرانہ پیش کیا. اہل فلسطین شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید القدس کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے مدینہ منورہ میں صبح سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نظم و ضبط اور شاندار انتظامات کے حوالے سے حج انتہائی کامیاب رہا. سعودی عرب کے کارندوں نے جن اخلاق کا مظاہرہ کیا، ویسے اخلاق دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہوں، یہ ہماری آرزو ہے. امام مسجد اقصی اس سال خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ضیافت میں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. طواف کے لیے بہترین وقت کون سا؟ وزارت حج و عمرہ کی ہدایت پر معلمین کے نجی اداروں نے حجاج کرام کو طواف کے لیے بہترین وقت کے انتخاب میں تعاون دیا. خودکار نظام کے تحت حجاج کو بتایا گیا کہ طواف کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا. ترکی، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپی حجاج کے ادارہ معلمین کے سربراہ طارق انگاوی نے بتایا کہ اس سال حجاج کو طواف میں سہولت فراہم کرنے کے لیے قافلوں کی صورت میں حرم شریف بھیجنے کا اہتمام کیا گیا. حجاج سے دریافت کیا جاتا تھا کہ وہ کس روز طواف کرنا چاہتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کے لیے موزوں وقت بتا دیا جاتا تھا. قصیم کی خواتین کے تجریدی آرٹ نے دھوم مچا دی. آرٹ کلاؤڈیٹیم میں شامل تجریدی آرٹ کی ماہر قصیمی خواتین نے امیر نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منفرد تجربے کا مظاہرہ کیا. مسافر تجریدی آرٹ کے منفرد نمونے دیکھ کر حیران رہ گئے. آرٹ کلاؤڈیٹیم نے امیر نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تجریدی آرٹ کی نمائش کا اہتمام کیا. ٹیم کی سربراہ افنان الرشودی نے بتایا کہ نمائش میں 70 فن پارے رکھے گئے تھے. القصیم ریجن کے مختلف شہروں کی 30 فنکار خواتین نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. نمک نظر لگنے کا علاج نہیں، المطلق. سعودی سربراہ آوردہ علماء بورڈ کے رکن ڈاکٹر عبداللہ المطلق نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر واضح کیا ہے کہ جنات کو بھگانے اور نظر بد کے علاج میں نمک کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا یہ خیال کہ نمک کے استعمال سے جنات بھاگ جاتے ہیں اور نظر بد ختم ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ خرافاتی سوچ ہے کہ نمک کے استعمال سے کسی کو لگی ہوئی نظر دور ہو جاتی ہے. سعودی عرب میں صرف 45% گاڑیاں انشورڈ. انشورنس کمپنیوں کے ترجمان عادل العیسیٰ نے گاڑیوں کی نئی انشورنس اسکیم پر عمل درآمد کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ سعودی عرب میں صرف 45% گاڑیوں کے مالکان انشورنس کرا رہے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا کہ اس حوالے سے دقیق ترین اعداد و شمار مہیا نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انشورنس کمپنیاں نئی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہیں. 6 برس سے داخلی حجاج کی تعداد میں ٹھہراؤ. گزشتہ 6 سالوں کے دوران اندرون مملکت سے حج کرنے والے سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی تعداد میں کوئی قابل ذکر فرق ریکارڈ نہیں کیا گیا. اس کا باعث وزارت حج و عمرہ اور مکہ مکرمہ گورنریٹ کے جاری کردہ قواعد و ضوابط کو قرار دیا جا رہا ہے.
1433 ہجری میں 14 لاکھ حجاج نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ یہ ریکارڈ تعداد تھی۔ وزارت حج و عمرہ اور مکہ مکرمہ گورنریٹ داخلی عازمین پر یہ پابندی عائد کیے ہوئے ہے کہ کوئی شخص بھی 5 برس سے پہلے دوبارہ حج نہیں کر سکتا۔ اجازت نامے کے بغیر کوئی حج مقام پر جانے کا مجاز نہیں ہوگا۔ حج اجازت نامے کے بغیر مقامات مقدسہ جانے والوں کو فوری سزائیں دی جائیں گی۔ آخری 10 برسوں کے دوران داخلی حجاج کی تعداد میں کافی فرق ریکارڈ کیا گیا۔ آن لائن دواؤں کے لین دین سے انتباہ۔ سعودی ایف ڈی اے نے خبردار کیا ہے کہ آن لائن دواؤں کے سودے صارفین کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آن لائن حاصل کی جانے والی دواؤں کی بابت کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ آیا کہ وہ معتبر دوائیں ہیں یا ملاوٹی ہیں۔ ان دنوں ذیابیطس، بلڈ پریشر، موٹاپا کم کرنے والی دوائیں اور جنسی ترغیبات والی دوائیں آن لائن فروخت کی جا رہی ہیں۔ سعودی ایف ڈی اے نے خبردار کیا کہ جو لوگ آن لائن دوائیں فروخت کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے اور وہ جس لائسنس کی بات کر رہے ہیں وہ جعلی ہیں۔ غیر ملکی 10 لاکھ ریال کا فراڈ کر کے فرار۔ جدہ میں تعلیمی مشاورتی ایجنسی نے سعودی عرب میں مقیم ایک عرب ملازم کے لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ درج کرا دی۔ ایجنسی نے شکایت کی ہے کہ عرب ملازم ایجنسی سے 10 لاکھ ریال کا فراڈ کر کے فرار ہوا ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق ایجنسی کی مالک خاتون کا کہنا ہے کہ 3 ہفتے سے عرب ملازم رابطہ منقطع کیے ہوئے ہے۔ اس نے موسم گرما کے دوران برطانیہ میں انگریزی سیکھنے کے لیے سعودی طلباء سے فیسیں حاصل کی تھیں اور یہ ساری رقم لے کر فرار ہو گیا۔ ریاض اے ٹی ایم سے رقمیں نکالنے والے 4 ایشیائی گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ بینکوں کے 4 اے ٹی ایم سے غیر قانونی طریقے سے کیش نکالنے کی کوشش کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عمر کے دوسرے اور چوتھے عشرے میں تھے۔ واردات کرنے والوں نے اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کے لیے بھاری آلات استعمال کیے۔ چاروں کے چاروں پاکستانی شہری تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ چاروں نے اقبال جرم کر لیا۔ انہیں پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ریاض پولیس نے وارننگ دیا ہے کہ جو شخص بھی سعودی عرب یا مقامی شہریوں یا مقیم غیر ملکیوں کو کسی طرح سے پریشان کرے گا یا بدامنی پھیلانے کا مرتکب ہوگا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ حجاج کرام واپسی کی تاریخوں کی پابندی کریں۔ محکمہ پاسپورٹ۔ سعودی محکمہ جوازات نے دنیا بھر سے آنے والے حجاج کرام کو حج کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ ہوائی جہازوں، سمندری راستوں اور بسوں اور گاڑیوں سے واپسی کی تاریخوں کی پابندی کریں۔ محکمہ پاسپورٹ کے ترجمان بدر الگرینی نے اتوار کو اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پاسپورٹ نے جس طرح ضیوف الرحمان کو ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر خوش آمدید کہا، اسی طرح اب واپس جانے والے انہیں انتہائی خوش اسلوبی سے رخصت کیا جائے گا۔ محکمے نے امیگریشن کی کارروائی کے لیے مطلوب افرادی قوت اور مشینیں فراہم کر دی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر حاجی واپسی کی تاریخ کی پابندی کرے، مقررہ تاریخ کے بعد سعودی عرب میں قیام نہ کرے۔ ہر حاجی کی واپسی کی تاریخ ویزے میں تحریر ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ سعودی قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص ویزے کی تاریخ ختم ہونے کے بعد سعودی عرب میں قیام کا مجاز نہیں۔ جو شخص بھی آخری تاریخ کے بعد یہاں قیام کرے گا وہ قانونی قیام کے مخالف مانا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ سزائیں مقرر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی بھی حاجی یا معتمر یا زائر سعودی عرب میں محنتانے یا بغیر اجرت کے ملازمت کا مجاز نہیں۔ ورک پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی ملازمت کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے سوا کسی اور شہر، قصبے اور بستی جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کسی بھی حاجی کو حج ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں رہائش فراہم کرنے یا روزگار دینے یا اس کے غیر قانونی قیام کو چھپانے یا کسی بھی طرح اس کی مدد کرنے کا مجاز نہیں۔ جو شخص بھی ان پابندیوں کو پامال کرے گا اسے جرمانے اور قید کی سزا ہوگی۔ خواتین کو جج بنانے کی تیاریاں۔ باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب میں جج خواتین کی تقرری جلد ہونے والی ہے۔ بعض ذرائع نے المدینہ اخبار کو بتایا کہ مجلس شورا میں
اسلامی و عدالتی امور کی کمیٹی نے وزارت انصاف کو کئی سفارشات پیش کی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد ان پر رائے شماری ہوگی۔ ایک سفارش یہ کی گئی کہ شرعی اور قانونی اہلیت رکھنے والی قابل خواتین کو عدالتی آسامیوں پر تعینات کیا جائے۔ کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ ایسی خواتین جو شرعی اور قانونی اہلیت کی حامل ہیں انہیں اس قسم کے عہدوں پر سرفراز کرنا قرین انصاف ہے۔ دنیا بھر میں امراض سے خبردار کرنے والا سسٹم۔ سعودی عرب نے امراض سے خبردار کرنے والے سب سے بڑے لیب کو کامیابی سے چلانے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ وائرڈ ٹیکنالوجی ویب سائٹ نے واضح کیا کہ سعودی عرب کے پاس بیماریوں سے خبردار کرنے والا سب سے بڑا عالمی نظام موجود ہے۔ سعودی عرب نے حج موسم میں اس سے استفادہ کیا۔ سعودی حجاج کرام کو متعدی اور وبائی امراض سے بچانے میں کامیاب رہی۔ مذکورہ سسٹم نے حج کے دوران کسی بھی وبائی مرض کے حوالے سے کوئی وارننگ جاری نہیں کی۔ کینیڈا کے حاجی کے ساتھ انصاف۔ اس سال حج موسم میں شریک ججوں نے کینیڈا کے ایک حاجی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کے حاجی کا قیمتی سامان چوری ہو گیا تھا۔ وہ ایک معلم سے پیکج حاصل کر کے حج کر رہا تھا۔ خیمے میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیلٹ غائب ہے جس میں 30,000 ریال سے زیادہ نقد محفوظ تھے۔ ویزا کارڈ، کینیڈا کا شناختی کارڈ اور نجی تصاویر بھی رکھی ہوئی تھیں۔ کینیڈا کے حاجی نے معلم سے شکایت کی۔ سی سی کیمروں کی مدد سے پتہ لگا لیا گیا کہ ایک صفائی کارکن نے کینیڈین کی رقم اور کارڈ چوری کی ہیں۔ کارکن نے اپنی کارستانی کی ویڈیو دیکھ کر اقبال جرم کر لیا۔ جج نے اسے عبرتناک سزا سنا دی۔ جی تو دوستو یہ تھا 28 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ بالکل فری ہے۔